ضمنی الیکشن پی پی 170 ملک ظہیر عباس کھوکھر ایڈوکیٹ کے الیکشن آفس میں سپورٹران ووٹران مرد و حضرات خواتین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ الحمدللہ گھر گھر اس وقت عمران خان کا ووٹ ہے، اور جس طریقے سے لوگ خود سے ولنگ ہیں کہ ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ اس ووٹر کو الیکشن کے ان کے پولنگ اسٹیشن تک پہنچانا اصل کام یہ ہے، کیونکہ لوگ تو خود دیوانے ہوئے ہیں، اس وقت تو دنیا پاگل ہوئی ہے کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے۔ کہ آج کل کے دور میں جو حق کی آواز اٹھا رہا ہے اس کے لیے مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ کوئی عام انسان ہے، چاہے کوئی ہاں جی چاہے کوئی میڈیا پرسن ہے۔ ابھی ڈپینڈ کرتا ہے ان کی آگے مزید انویسٹیگیشن ہوگی ہے اس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے جو بھی انسان بول رہا ہے اس کو تھوڑا سا جذباتی طور کے اوپر اپنے الفاظ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ہمیشہ سے اگر زرداری صاحب یا اس سے پہلے کی بھی تمام حکومتوں کو ڈیوریشن پورا کرنے کا دیا گیا موقع، تو پھر عمران خان کیوں نہیں؟ ہم انشاءاللہ عمران خان کو دوبارہ لائیں گے اور بڑی عزت سے لائیں گے۔ اس طرح ویری فرسٹ جب وہ لے کے ایک ڈائری کے ساتھ نکلے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی میرے مخالف کوئی خلاف رائے تو نہیں کہا، لیکن یقین مانے اس کے بعد اتنی ویڈیو وائرل ہوئی کہ عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی سر جی ملک باقر حسین کھوکھر۔ اچھا کھوکھر صاحب، آپ اپنا الیکشن آفس اپنا ظہیر عباس کے الیکشن آفس پی پی 170 پہ تشریف لائے ہیں، تو آپ اس الیکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سر جی ہم تقریباً 10 دن سے لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، جس کی طرف جا رہے ہیں وہ آگے سے یہ آواز آتی ہے لوٹے تو نہیں آئے؟ میں کہا نہیں ہم جی لوٹے نہیں، ہم خان صاحب طرف سے ہیں، بسم اللہ ویلکم۔ جس گھر میں جاتے ہیں پانی کے بغیر آنے نہیں دیتے، اور یہ ان کا بیان یہی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 20 سیٹیں ہیں انشاءاللہ ون کریں گے ہم انشاءاللہ۔ یعنی گھروں میں لوگوں کی یہ اپنا تاثر ہے کہ کہیں یہ لوٹے تو نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت ظالمانہ مہنگائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اثر جو ہے کس کو ہونا چاہیے؟ سر جی یہ تو سب کو پتہ، بچوں پہ چل گیا۔ اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم رات کو تیل مثلاً 7 روپے 8 روپے لیٹر کم کریں گے، یہ تو سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ اور اکثر گھروں میں جاتے ہیں نا تو وہ اگر کسی کے 6 ووٹ ہیں نا تو وہ 2 ووٹ ادھر ہیں، 3 کینٹ میں ہیں، 1 کہیں اور چلا گیا ہے۔ انہوں نے تاندلی کیا، یہ شروع سے تاندلی کا ماسٹر ہیں، پر خیر اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ، جو مرضی یہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں سے ہم 20 سیٹیں ون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی صاحب آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت حق اور سچ کا مقابلہ ہے۔ سر جی حق سچ کا یہ جنرل الیکشن سے طاقتور الیکشن ہے، یہ پوری پاکستان کا الیکشن نہیں ہے، یہ پوری دنیا پورے مسلمانوں کا الیکشن ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے یہ لوٹے ہیں۔ آپ نے میرا خیال ہے اس حلقے میں کہیں بھی دیکھیں کہ آگے فلیکس گاڑی کی بھی فلیکس لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی۔ انشاءاللہ یہ ہمارے خان صاحب 15 کو ادھر آ رہے ہیں ونشا ٹاؤن میں، اور میری لوگوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے ریکویسٹ ہے وہ سب آپ آئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 20 سیٹیں ہم ون کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ پی ٹی آئی کی بڑی متحرک کارکن ہے۔ بیسیکلی میں کاف لیگ سے جوائنٹ سیکرٹری پنجاب ہوں۔ ہاں جی تو چودھری پرویز الہی صاحب نے، مونس الہی صاحب نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، اور ہمارا یہ ہمیں حکم ہوتا ہے ویسے بھی، اور ایک انسان کی انسانیت یا اس کی اصلیت کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے کام کر رہے ہو تو ایسا ہی لگے کہ جیسے آپ ان کا حصہ ہو۔ تو اسی لیے ہم پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہوتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں، شانہ بشانہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ اگر ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو ان کے لیے ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ اچھا درست صحیح کہ کیا نظریہ لے کر آئی ہیں اس وقت پی پی 170 کے الیکشن جو ہے ضمنی الیکشن، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ ضمنی الیکشن جو ہے نا اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی اہم ترین الیکشنز ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے جو اس وقت بنی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ کنٹروورشل سچویشن اس ٹائم پر ہے، اور ظاہر ہے حکومتی مشنری تو پوری طرح کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو ہرا دیا جائے، حق کو جو ہرایا جائے، لیکن حق کی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے، تو جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ وہی فیصلہ آئے گا اس کا۔ اچھا یہ 1122 کا یہ سنہری کا اقدام کس کا تھا؟ 1122 کا
अच्छा अच्छा, सुनहरी इक़दाम, ये मैं हैरान हुई हूँ कि आप मुझसे मुझे नहीं सवाल पता, कर रहे हैं। मुझे नहीं पता। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का था और ये रहती दुनिया तक इंशाल्लाह ताला एक मिसाल बना रहेगा। सुना उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के रहने की भी जगह दी। जी बिल्कुल, उनके ऐसे इक़दामात हैं कि अगर आप गिनते चले जाएंगे तो ये प्रोग्राम का टाइम कम होगा। उन्होंने फ्री इमरजेंसी का काम किया, उन्होंने फ्री तालीम का काम किया। उस जगह का क्या नाम था? फ्री इमरजेंसी के हवाले मतलब जो सहाफ़ियों के रहने के लिए उन्होंने जगह जर्नलिस्ट की सोसाइटी उन्होंने बनाई है अलहदा से। फिर उसके अलावा जो इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया वो अलहदा। फिर उसके अलावा उन्होंने आईटी के लिए काम करवाया इतना। और ये जो आज पाकिस्तान में तरक्की नज़र आती, उस टाइम का जो आपको ये बताऊं कि जितना ये लिटरेसी रेट था पंजाब का उस वक्त का, अब सबसे ज़्यादा अभी तक का रिकॉर्ड लिटरेसी रेट उस टाइम का है जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे। अच्छा, PP 170 को अपना वोट डालना क्यों ज़रूरी है? PP हमारे सामिन को बता जी, दें। PP 170 को वोट डालना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी खान साहब के सिपाही हैं उन सब के लिए मेरा ये पैगाम है, अगर आपने हक व बातिल की ये जंग लड़नी है तो आपको इस मैदान में उतरना होगा। आपको PP 170 में मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब को वोट करना होगा, क्योंकि इस वक्त वो PTI का अलम लेके, खान साहब का अलम लेके मैदान में निकले हुए हैं। तो मेरा ये आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 17 जुलाई को लाजमी मैदान में आए। आप लोग लाजमी अपने अपने घरों से निकलें और टाइम से निकलें, ताकि आप वक्त से निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप वोट कास्ट कर सकेंगे। और हमारा माशाल्लाह इतना वोटर है PTI का कि अगर तमाम वोटर निकल आए तो किसी भी मनफी इंसान की जीत नहीं हो सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेहरबानी। अच्छा नाज़रीन, बात ये है कि इस वक्त हम इलेक्शन की कैंपेन देख रहे हैं, उसमें जो कारकुन है उनका ये कहना है कि इस वक्त हमारी जो जंग है वो ये है ग़ुलामी की, और जो हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिली, तो लिहाजा हमारी जो जदोजहद है इक़्तिदार की जदोजहद नहीं बल्कि आज़ादी की जंग है। इरफान अंजम, QF न्यूज़।